محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ آپ سب مل کر دوبارہ اونچی آواز سے اس طرح سے کہ آپ کا پورا شہر آپ کے درود اور صلوات کی آواز سن سکے، اونچی آواز سے پوری قوت سے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ آپ کے دشمنوں کا یہ خیال تھا کہ اس واقعے کی آڑ میں وہ دو بڑے کام کریں گے، عزاداری کو روکیں گے اور میلاد کو روکیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے منصوبہ بندی کر لی اور پھر اس منصوبے کے تحت شرارتوں کا آغاز ہوا اور نون لیگ کی حکومت بھی، خصوصاً پنجاب حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یہاں تک کہ چہلم کے قریب 40 کے قریب حکومتی لب و لہجہ بدل گیا اور ہم سے کہا جانے لگا کہ اب جلوس نہیں نکل سکتا۔ کیوں نہیں نکل سکتا؟ اس لیے کہ خون خرابہ ہوگا، اس لیے کہ خون بہے گا، جھڑپ ہوگا، فساد ہوگا، دکانیں جلیں گی، لوگ مریں گے، تو اس لیے جلوس کو روکنے کی باتیں کی جانے لگی۔ ہم نے شہباز شریف ہوں یا ان کے باقی چمچے، ان کو پیغام بھجوایا کہ دیکھو ایک بات کان کھول کر سن لو کہ عزاداری رکنے کے لیے شروع نہیں ہوئی۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا فرعون بھی آئے، تم تو بہت چھوٹے ہو، بڑے سے بڑا فرعون بھی آئے، عزاداری کو نہیں روک سکتا۔ ہاں اگر عزاداری کو روکنے کے لیے تمہیں ہمارے جسموں کا خون چاہیے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں، جتنا خون چاہیے لے لو۔ لہذا ہم نے 16 سفر کو پنڈی کی قدیمی امام بارگاہ میں عزاداری کا بہت بڑا پروگرام ارینج کیا اور ہم نے کہا کہ اب ہم عزاداری کریں گے اور بتائیں گے کہ چہلم سے پہلے چہلم کا اجتماع کیسے ہوتا ہے۔ اور جب 16 سفر کا وہ اجتماع ہوا تو پھر یزیدیوں کو بھی پتہ چل گیا اور یزیدیوں کو سایہ اور شیلٹر دینے والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ حسینی ابھی تو اس تعداد میں نکلے ہیں، اگر ہم روکنے کی بات کریں گے تو پوری قوم حسینی بن کر سڑکوں پہ آ جائے گی۔ اور پھر 40 کا دن، چہلم امام حسین کا دن، پنڈی کی تاریخ میں کبھی ایسا دن کسی انسان نے نہیں دیکھا کہ صبح 6 بجے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں سے ننگے پیر سیاہ پوش نکل کر میدان میں آئے ہوں جس طرح سے اس چہلم میں آئے۔ چہلم کا جلوس عام طور پر 11:30 بجے شروع ہوتا تھا، لیکن جب آپ نے نشانہ بنانا چاہا تو پھر صبح 6 بجے سے مائیں نکلی، انہیں معلوم تھا کہ اب کردار زینبی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بچے نکل آئے، انہیں معلوم تھا کہ اب اولو محمد کا کردار ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جوان نکل آئے، انہیں معلوم تھا کہ علی اکبر کی سیرت پر چلنے کا موقع آ چکا ہے۔ لہذا جب 11 بجے ابھی جلوس شروع نہیں ہوا تھا، آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہوں گی، ویڈیوز دیکھی ہوں گی، منظر کیسا منظر تھا؟ ایسا منظر تھا جیسا منظر کربلا میں حضرت عباس اور امام حسین کے حرم کے درمیان اس بین الحرمین میں ہوتا ہے۔ مجھے ان دوستوں نے جو کربلا میں تھے، انہوں نے جب وہ تصویریں دیکھی مجھے فون کیا، کہا کہ ہم نے آج چہلم کے پنڈی کے جلوس کی وہ کیفیت دیکھی تو ہم بے اختیار روئے، اس لیے کہ کربلا کا منظر پنڈی میں نظر آ رہا تھا۔ دشمنوں کو نہیں معلوم
کہ حسینیت ہمارے خون میں شامل ہے. اگر ہم سے حسینیت کو چھیننے کی کوشش کی جائے تو ہمارا بدن مر سکتا ہے, ہمارا خون بہہ سکتا ہے, لیکن حسینیت نہ ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی رک سکتی ہے. اور یہ تاریخ نے ثابت کیا ہے, اور آج کے بعد بھی ایسا ہے. جہاں کہیں پر حسینیت کو روکنے کی کوشش ہوگی, ایک بھی فرزند حسین, ایک بھی فرزند کربلا گھر میں نہیں بیٹھے گا, میدان میں اترے گا, اپنا لہو دے گا, لیکن نہ حسین کا پرچم رکے گا اور نہ ہی حسین کا جلوس رکے گا. یہ ہمارا حسین سے وعدہ ہے, اس لیے نہیں کہ یہ حسین پر احسان ہے نعوذ باللہ, بلکہ اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہمارے پاس ہے حسین کا دیا ہوا ہے. حسین ہمارا امام ہے, حسین ہمارا پیشوا ہے, حسین ہماری جان ہے, حسینیت ہمارا سب کچھ ہے. اگر حسینیت ہے ہم ہیں, اگر حسینیت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. لہذا ہماری زندگی حسینیت ہے, ہماری موت حسینیت ہے. میں مسائل نہیں پڑھوں گا چونکہ مجھے پرچی بھیجی گئی ہے کہ ٹائم کم ہے. میں مسائل نہیں پڑھوں گا چونکہ آج آپ کو معلوم ہے عید کا دن ہے, حضرت باقر العلوم کی ولادت باسعادت کا دن ہے. لہذا میں صرف وہ باتیں عرض کروں گا جن سے میرے امام خوش ہوں, وہ کہیں کہ ہاں تم نے وہ بات کی ہے جس سے میرے پیروکاروں کا حوصلہ بڑھا ہے. دیکھیے شیعیت کوئی کمزور چیز نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. پنڈی میں آپ نے ثابت کیا کہ جب آپ کو خطرہ محسوس ہو تو آپ کا بچہ بھی, آپ کی خواتین بھی, آپ کے بوڑھے بھی, حتیٰ وہ لوگ جو بستر پر علیل تھے وہ لوگ بھی ویل چیئر پر آ کر بتاتے ہیں کہ ہم اگرچہ بیمار ہیں لیکن میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ثابت کیا, خواتین نے بھی ثابت کیا اور مردوں نے بھی ثابت کیا. مردوں اور خواتین کا وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر کہ سڑک کے ایک طرف خواتین اور دوسری طرف صرف مرد آپس میں ملے نہیں, الگ الگ, لیکن ایک ایسا منظر کہ اس منظر کو دیکھ کر کربلا یاد آئے کہ حسینیوں کے لشکر میں زینبیوں نے کیا رول ادا کیا ہے. ہمارے پاس رول ماڈل حسین بھی ہے اور رول ماڈل زینب کبریٰ بھی ہے. آج ہم منتظر ہیں امام عصر کے. اس انتظار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو تیار کرنا, اپنی قوم کو تیار کرنا, اپنے عمل کے ذریعے سے, اپنی فکر کے ذریعے سے, اپنے کردار کے ذریعے سے, اپنے عمل کو پاکیزہ کر کے, واجبات پر عمل کر کے, محرمات سے بچ کر. اس لیے کہ علی و آل علی کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے وہ پاکیزگی کا تحفہ ہے, وہ طہارت روح کا تحفہ ہے. ان ہستیوں نے ہمیں دعا کی نعمت سے نوازا ہے, مناجات کی نعمت سے نوازا ہے. اور یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. یہ رجب کا مہینہ آج 1 تاریخ. رجب کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ امیر المؤمنین کے حوالے سے بھی اور نبی پاک کے حوالے سے بھی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ رجب کا چاند نظر آتے ہی بستر سمیٹ دیا جاتا تھا اور راتیں قرآن خوانی میں, قرآن پڑھنے میں, سجود میں, رکوع میں, اللہ کی بارگاہ میں جھک جھک کر, مناجاتیں کر کے, دعائیں کر کے ائمہ اس طرح سے ان راتوں کو گزارتے تھے. اور عالم آخرت میں, عالم محشر کے حوالے سے روایات کہتی ہیں کہ فرشتہ ندا دے گا اور پوچھے گا این الرجبیون, اہل رجب کہاں ہیں؟ اہل رجب کہاں ہیں؟ اہل رجب کون ہیں؟ جو علی کے پیروکار ہیں. اہل رجب کون ہیں؟ جو علی کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہ دعا کا مہینہ ہے, یہ مناجات کا مہینہ ہے, اللہ سے انسان کو جوڑنے کا مہینہ ہے. دوسرے مہینوں کی نسبت ان مہینوں میں انسان کو زیادہ توفیق ملتی ہے. روزہ رکھنا, بھوکے رہنا, قرآن کی تلاوت. اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے
علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ نے اور اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے، باقی ائمہ نے جو دعاؤں کا انمول ذخیرہ ہمیں دیا ہے، اس ذخیرے سے استفادے کا موقع آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کیجیے گا۔ ہمارے پاس دنیا تو ہے نہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ آخرت ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ کیا ہے؟ اہل البیت کی محبت۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ اہل البیت کی دی ہوئی تعلیم، اہل البیت کا دیا ہوا ورثہ۔ اس ورثے کی حفاظت کریں، اس ورثے کی حفاظت کریں۔ ان راتوں میں کم از کم ایک دفعہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھ لیں۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے اور بیٹیوں سے بھی عرض کروں گا، زیارت عاشورہ ہر روز ان راتوں میں ضرور پڑھیں۔ دعائے توسل ان راتوں میں ضرور پڑھیں۔ دعاؤں کی کتابیں لے لیں اور ان میں دیکھیں کہ رجب کی دعائیں کیا ہیں جو علی ابن ابی طالب پڑھا کرتے تھے، جو حسین ابن علی اور حسن ابن علی پڑھا کرتے تھے، جو امام زین العابدین علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ ان دعاؤں کو دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد آپ باقاعدہ پرواز کر رہے ہیں ملکوت کی طرف۔ یہ ان دعاؤں کی خصوصیت ہے، اور آج سے وہ دن شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ آپ کو، ہمیں، اس مجلس کے تمام بانیوں کو، ہر اس شخص کو جس نے اس مجلس کو، اس محفل کو، اس ذکر اہل البیت کے اس اجتماع کو گرم کرنے میں، منعقد کرنے میں جو بھی کردار ادا کیا ہے، اس کو عالم محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جب تک اس جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، ولایت علی و آل علی کے دفاع کے لیے ہر پل میدان میں کھڑے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اور جب دنیا سے گزرنے لگے ہیں، میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، میری دلی آرزو ہے، آپ بھی آمین کہیں، جب دنیا سے جانے لگیں، جب ہماری زندگی کا مصرف اور استعمال ختم ہو جائے، تو ہمیں بستر پر موت نہیں چاہیے، ہمیں ایکسیڈنٹل موت نہیں چاہیے، ہمیں بیماری کی موت نہیں چاہیے۔ کون سی موت چاہیے؟ وہ موت جو علی کو، حسن کو، حسین کو محبوب تھی۔ وہ موت کون سی ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے اپنے ان اولیاء کو عطا کی، یعنی اللہ کے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں موت، بدترین دشمنوں کے ہاتھوں۔ اس سے بڑھ کر سعادت نہ دنیا میں کوئی ہے اور نہ آخرت میں کوئی ہے۔ اللہ کے بدترین دشمنوں کے ہاتھوں جب ہماری زندگی پوری ہو جائے تو ہمیں وہ موت نصیب فرمائے جو میدان میں ہو، کھڑے ہو کر ہو، سینہ تان کر ہو، پشت پر کبھی بھی نہیں۔ اس لیے کہ علی شجاعت سکھاتا ہے، بزدلی نہیں سکھاتا۔ میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، صرف یہی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمیں علی کا موالی بننے کی توفیق عطا فرمائے، علی کی محبت، علی کا عشق ہماری زندگی کا سرمایہ قرار دے، اور جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں ہیں علی کے کردار کو اپنا کر، علی کی صورت میدان میں کھڑے ہو کر علی کی طرح سے علی کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔